کہتے ہیں کہ ایک بدنام زمانہ ڈاکو تھا، اس کا نام سنتے ہی لوگ دروازہ بند کر لیتے تھے۔ ظلم، قتل، چوری، ڈکیتی کی شاید ہی کوئی مثال باقی چھوڑی ہو۔ آخر قانون نے ایک دن اسے پکڑ لیا، عدالت میں آیا، مقدمہ درج ہوا، جج نے اسے پھانسی کی سزا سنا دی۔ پھانسی سے پہلے حسب روایت پوچھا گیا، تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ ماں آئی، لرزتے قدم، نم آنکھیں، اور دل میں یہ خواہش تھی کہ شاید میرا بیٹا مجھے آخری بار گلے لگائے گا۔ بیٹے نے کہا، امی ذرا کان قریب لائیں، مجھے ایک ضروری بات کہنی ہے۔ ماں نے کان آگے کیا، مگر اگلے ہی لمحے بیٹے نے پوری طاقت کے ساتھ ماں کا کان دانتوں کے بیچ میں دبوچ لیا۔ چیخ نکلی، خون بہنے لگا۔ بڑی مشکل سے ہی لوگوں نے اسے اس سے الگ کیا۔ سب حیران تھے۔ اگلے ہی پل ایک سپاہی غصے میں بولا، ارے بے رحم، آخری وقت میں بھی اپنی ماں پر ظلم کر بیٹھا۔ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور اس نے جو کہا وہ شاید ہر ماں باپ کو زندگی میں ایک بار ضرور سننا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کا کان نہیں کاٹا، میں نے اپنی برباد زندگی کی جڑ کو کاٹا۔ اس نے کہا کہ زندگی میں ایک بار میں نے ایک انڈا چوری کیا تھا، میں ڈر رہا تھا کہ شاید مجھے ماں مارے گی، ڈانٹے گی، واپس رکھوائے گی، لیکن میری ماں مسکرا دی اور اس نے کہا کہ شاباش، آؤ بیٹا مل کر کھاتے ہیں۔ اسی دن میرے اندر کا چور پیدا ہوا تھا، پہلے انڈا، پھر مرغی، پھر بکری، پھر گائے، پھر انسان۔ ہر جرم پہلے جرم سے بڑا ہوتا گیا، اور آج میں پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا ہوں۔ کاش، اے کاش اس دن میری ماں نے مجھے تھپڑ مار دیا ہوتا، کاش اس نے مجھے حرام اور حلال کا فرق سکھا دیا ہوتا، کاش اس نے میری چوری پر ہنسنے کے بجائے مجھے رلا دیا ہوتا، تو آج وہ میرا لاش وصول کرنے یہاں نہ آتی۔ دوستو، یہ بھی ہمارے گھروں کی ایک سچی کہانی ضرور ہے۔ ہم خود بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ وہ سچ بولیں۔ ہم خود موبائل میں گم رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کل کے بچے موبائل بہت استعمال کرتے ہیں۔ بچہ موبائل کمپنی سے نہیں، اپنے گھر سے سیکھتا ہے۔ ایک بات شاید کڑوی لگے، مگر حقیقت ضرور ہے۔ جب بچہ توتلی زبان میں گالی دیتا ہے تو پورا خاندان ہنس ہنس کر کہتا ہے، اوئے ایک بار پھر بولو۔ جب وہ فلمی گانوں پر ناچتا ہے تو سب موبائل نکال کر اس کی ویڈیو بناتے ہیں۔ جب وہ بڑوں کی نقل اتارتا ہے تو سب تالیاں بجاتے ہیں، اور پھر 10 سال بعد کہتے ہیں کہ آج کل کی نسل خراب ہو رہی ہے۔ نسل اچانک خراب نہیں ہوتی، ہم اسے آہستہ آہستہ خود خراب کر رہے ہیں۔ استاد صرف سبق پڑھاتا ہے، کردار ماں باپ لکھتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ با ادب ہو، با وقار ہو، با کردار ہو، دین سے جڑا ہو، اللہ کی یاد کرنے والا ہو، تو پہلے یہ سارے کام آپ کو خود کرنے ہوں گے۔ اور آخر میں آپ سب سے صرف ایک سوال، اگر کل سے آپ کا بچہ آپ کی ہر عادت کو اپنانا شروع کر دے، آپ اس سے خوش ہوں گے یا پریشان؟ تھوڑا نہیں، پورا سوچئے۔